استنبول میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ، اسرائیل خوفزدہ ہو گیا، ترکی سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ترکی سے تعلقات کا ازسر جائزہ لیں گے۔ حماس نے اسرائیل کی زمینی کارروائی ناکام بنا دی۔ حماس کی گوریلا کارروائی، اسرائیلی زخمی ساتھی اور لاشیں اٹھا کر بھاگے۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر راکٹ برسائے، دارالحکومت تل ابیب میں حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ اور اسرائیل کے غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملے، حزب اللہ کی جانب سے بھی بھرپور جواب، اسرائیلی ٹینک کو میزائل سے اڑا دیا، ایک اسرائیلی گولہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے اڈے میں گرا۔ امریکی مخالفت کے باوجود جنگ بندی کی قرارداد منظور، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اردن کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 120 ووٹ آئے، امریکہ سمیت 14 ارکان نے مخالفت کی۔ کینیڈا، جرمنی اور برطانیہ سمیت 45 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پھر غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ورنہ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ کینیڈا کا حماس کی مذمت کرنے پر اصرار، پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کرارا جواب۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا یہ سب اسرائیل نے شروع کیا، حماس کی مذمت کرنے کا کہا جا رہا ہے، اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیا جاتا جس نے ہزاروں افراد شہید کر ڈالے۔ اسرائیل سچ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی مندوب نے اینٹونیو گوتریس کا استعفی مانگ کر تصدیق کی۔ اسرائیل فلسطین پر قابض ہے، فلسطینیوں کے حقوق بری طرح پامال کر رہا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ فوری بند کی جائے اور امداد کی ترسیل شروع کی جائے۔ کی ترقی کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا، مخالفانہ بیانات، محاذرائی اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ جہانگیر ترین کا جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے سے خطاب، بولے 10 سال سے پہلے بہتر پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے لیکن خواب ادھورے رہ گئے۔ پی ٹی آئی ان ہاتھوں میں چلی گئی جن کے دل میں ملک کا درد نہ تھا، اب ملکی ترقی کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ پارٹی صدر علیم خان بولے 2018 الیکشن کے بعد اقربا پروری اور کرپشن کا نیا پاکستان بنا، پنجاب کو بزدار کا تحفہ دیا گیا، کہیں کوئی ایک گھر نہیں بنا، نہ کسی کو نوکری ملی، صرف جیبیں بھری گئیں۔ علیم خان نے پارٹی کا منشور بھی پیش کیا، حکومت میں آنے کے بعد 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی مفت دینے کا اعلان، مزدور کی اجرت 50,000 ہوگی۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے۔ 21 اکتوبر کے جذبے سے انتخابات میں تاریخی عزم سے اتریں گے۔ شہباز شریف کی لاہور میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے رہنماؤں کی کاوشوں کو سراہا، پارٹی کے تنظیمی امور، مستقبل کی سیاسی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ رشوت لے کر نوکری دینے پر لعنت بھیجتا ہوں، کبھی کسی سے ایک دمڑی نہیں لی، یہ دمڑی شہباز شریف کے ایک پیسے جیسی نہیں۔ پرویز الہی کا عدالت میں بیان، واپسی پر اینٹی کرپشن حکام نے جلدی چلنے پر اصرار کیا تو کہا 2-4 منٹ رکنے سے کیا ہو جائے گا، یہ باتیں مجھے یاد رہیں گی، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ ماضی میں نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی، نواز شریف کی انتخابی سیاست میں واپسی نون لیگ کے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے اب سب جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور منفی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ جاوید لطیف نے چیلنج دیا، نواز شریف کے برابر جس کو مقابلے میں لانا چاہو لے آؤ، جس کو باہر لانا چاہو لے آؤ، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ نگراں حکومت کا بھی کوئی نگراں ہے؟ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی حکومت کا تسلسل لگ رہی ہے۔ نگراں حکومت اپنی غیر جانبداری ثابت کرے، ایسا نہ کیا تو پھر انتخابی نتائج قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو بچانے کی پہلی قسط کراچی کو بچانا ہے، کراچی والوں سے جزیہ لیا جاتا ہے ایم کیو ایم کو سائیڈ کر کے، اگر کراچی میں ترقی ہوتی تو یہ بھی قبول ہوتا۔ اب حکومت اور ریاست ہم سے قربانی طلب نہ کرے،
खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने लियाकताबाद कराची में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया।